رہا ہوں خواب میں بیٹا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی اس خصوصی ٹیلی تھون نشریات میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر سید عمران مدود۔ ناظرین، قربانی کا موقع ہے اور قربانی کے موقع کے ساتھ ہی ساتھ حج کا موقع بھی ہے، اور ہماری ٹیلی تھون نشریات بدستور جاری ہیں۔ تقریباً 1 ماہ ہونے کو ہیں ہماری ٹیلی تھون نشریات جاری ہیں۔ اس نشریات کا مقصد محض اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہم آپ تک یہ اپیل پہنچا سکیں کہ اجتماعی قربانی کی جو ایک سہولت KGN کی جانب سے مہیا کی جا رہی ہے، آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے بہت سے علاقے، بہت سے حصے ایسے ہیں جہاں پر بقرعید کے اس موقع پر بھی، اس تہوار پر بھی، جب ہم شہروں میں رہنے والے، ہم پرماننٹ آبادیوں میں رہنے والے لوگ رب تعالیٰ کی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہمارے بہت سے ہم وطن، ہمارے بہت سے ہم مذہب ایسے بھی ہیں جو ان نعمتوں سے اس طرح سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے جس طرح سے ہم اور آپ ہوتے ہیں، یا ہمارے اور آپ کے بچے ہوتے ہیں۔ تو اس ضرورت کو سمجھتے ہوئے KGN یہ سہولت لے کر آیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قربانی کرنے کے لیے بہت سی چیلنجز بھی نئے زمانے کے ساتھ ساتھ آتی جا رہی ہیں۔ بہت سے شہر ایسے ہیں، بہت سے ملک ایسے ہیں، حتیٰ کہ اب تو پاکستان کے بہت سے علاقے ایسے ہیں، بہت سی سوسائٹیز، ہاؤسنگ سوسائٹیز ایسی ہیں جہاں پر قربانی کرنے کی سہولت بہت روایتی انداز میں اب دستیاب نہیں ہے، جس طرح سے ہم پاکستان کے کنونشنل علاقوں میں رہنے والے لوگ ہمیشہ سے قربانی کی سہولت سے استفادہ حاصل کرتے رہے۔ تو ان لوگوں کی پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی KGN نے یہ سہولت متعارف کروائی ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ اور نئے زمانے کے چیلنجز سے نبردآزما ہونے کے لیے قربانی جو ہے وہ آن لائن بک کروا سکتے ہیں۔ آپ دنیا بھر میں کہیں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہو، آپ یہ قربانی بک کر سکتے ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے۔ ہماری ویب سائٹ بھی اسکرین پر موجود ہے، آپ یہ قربانی بک کر سکتے ہیں۔ آپ کی وساطت سے KGN علماء کرام کی زیر نگرانی یہ قربانی ادا کرے گا۔ نہ صرف قربانی ادا کرے گا بلکہ اس کا جو گوشت ہے وہ مستحقین تک پہنچایا جائے گا، نہ صرف کچا بلکہ پکا کر بھی ہمارے مختلف دسترخوانوں پر، جو آپ شاہراہوں پر، مختلف چوک پر، ہسپتالوں کے قرب و جوار میں ہمارے جو دسترخوان موجود ہیں، وہاں پر یہ گوشت پکا کر بھی باربیکیو ایون کے کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، اور جو چرم قربانی سے پیسے آتے ہیں وہ KGN کی جو دیگر شعبہ جات ہیں، سالہ سال آپ KGN کی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں، چاہے وہ پینے کا صاف پانی اس کی فراہمی ہو، چاہے وہ طلباء کو وظائف کی فراہمی ہو، چاہے یونیفارم کی فراہمی ہو، مسجدوں کی اور مساجد کی اور مدرسوں کی جو ہے وہ تعمیر ہو، یا سادات کرام کی خدمت ہو، یا خواتین کی امپاورمنٹ ہو۔ ان تمام شعبہ جات میں آپ دیکھتے ہیں کہ KGN کی جانب سے جو ہے سارا سال سرگرمیاں جاری رہتی ہیں۔ تو ان سرگرمیوں میں یہ آپ کی جو چرم قربانی کی رقم ہے وہ استعمال کی جائے گی۔ ڈیٹیلز اسکرین پر موجود ہیں، اکاؤنٹ نمبر اسکرین پر موجود ہیں، IBAN نمبر اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ رقم منتقلی کا کوئی بھی ذریعہ اختیار کرتے ہوئے اپنی قربانی بک کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں عالم دین بھی تشریف رکھتے ہیں، ثنا خواں بھی موجود ہوتے ہیں۔ آج کا بھی ہمارا بہت اچھا، بڑا ہی خوبصورت پینل ہے۔ ہمارے ساتھ عالم دین بھی موجود ہیں، سماجی شعبے کی نمائندگی کے لیے بھی ہمارے ساتھ اسپیشلسٹ ماہر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ثنا خواں رسول بھی ہیں۔ ہم سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کروائیں گے۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں نوجوان عالم دین ہیں، ڈاکٹریٹ کر رکھا ہے، باہر سے پڑھ کر آئے ہیں، اکثر و بیشتر آپ ہماری نشریات میں انہیں دیکھتے ہیں۔ ہم خوش آمدید بھی کہیں گے جناب علامہ ڈاکٹر سید مظہر اقبال شامی صاحب کو۔ علامہ صاحب خوش آمدید، خیر مقدم ہے آپ کا، کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، خیریت سے۔ علامہ صاحب کے ساتھ ہی ہمارے پاس سماجی شعبے کی نمائندگی کرتے ہوئے آج یہاں پر موجود ہیں۔ آپ نہ صرف آپ کی سماجی خدمات ہیں، آپ کافی عرصے تک زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں ڈسٹرکٹ کراچی کی ایک ڈسٹرکٹ میں، اور اس کے ساتھ تعلیمی شعبے سے بھی آپ کی وابستگی ہے، نجی ادارے بھی اون کرتے ہیں۔ جناب اشفاق رسول خان ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ سر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، کیسے مزاج ہیں؟ بہت شکریہ، خیریت سے۔ اور آج جو ہمارے ثنا خواں ہیں جناب وقار بھائی، محمد وقار صاحب، وہ بھی نہ صرف ثنا خواں رسول ہیں، ویسے تو یہ سب سے بڑا تعارف ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی تعارف ہو نہیں سکتا، لیکن تعلیمی شعبے سے بھی وابستہ ہیں، گورنمنٹ کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اور اسٹیٹس کے استاد بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ثنا خواں رسول بھی ہیں، اور یہی سب سے بڑا اعزاز ہے۔ آپ کو بھی خوش آمدید، خیر مقدم ہے۔ آپ کا کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، مالک کا احسان، خیریت سے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا سلسلہ باقاعدہ شروع کریں، سوالات کا سلسلہ شروع کریں، میں چاہوں گا کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ایک حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں وقار بھائی سے گزارش کروں گا کہ ایک حمد باری تعالیٰ، اس کے بعد ہم سوالات کی جانب آئیں گے۔ حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر
سر گئے حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر گئے حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر گئے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر گئے حضور کعبہ حاضر ہے، نہ غم آنے کے قابل تھے نہ قابل منہ دکھانے کے، مگر ان کا کرم ذرا نوازو بندہ پرور گئے، مگر ان کا کرم ذرا نوازو بندہ پرور گئے حضور کعبہ حاضر ہے، تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر کر، تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر کر، طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے حضور کعبہ حاضر ہے، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے حضور کعبہ حاضر ہے، یہ زمزم اس لیے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے حضور کعبہ حاضر ہے، ہوا ہے پیر کاغذ پیر نے جن سے شرف پایا، انہی کے فضل سے دن جمعے کا ہر دن سے بہتر ہے حضور کعبہ حاضر ہے، اور اس کلام کا حاصل کلام شعر کا نہیں کچھ جمعے پہ موقوف افضال و کرم ان کے، وہ جو مقبول فرما لیں تو ہر حج حج اکبر ہے حضور کعبہ حاضر ہے، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی،
حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی چلو دیکھیں وہ ہستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے چلو دیکھیں وہ ہستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے حضور کعبہ حاضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے حضور کیا کہنے کعبہ حاضر سبحان اللہ سبحان اللہ اگر وہ مقبول فرما لیں تو ہر حج حج اکبر ہے. کیا کہنا ہے, بہت خوبصورت ماشاءاللہ. وقار بھائی سلامت رہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا, اور وہ جس طرح سے یہ ہم بھی پڑھ رہے تھے نا کہ طواف کعبہ کا ذکر بھی تھا, زمزم کا ذکر بھی تھا, آج کا ہمارا موضوع بھی اسی مناسبت سے ہے کہ ہم حج کے حوالے سے آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آخری شعر پڑھا گیا کہ اگر وہ مقبول فرما لیں تو ہر حج حج اکبر ہے. اور دیکھیں اصل فوکس تو ہمارا اینڈ رزلٹ ہی ہوتا ہے نا, کہ جو سب سے آخر میں جو اس کا مقصد ہے وہ کیا ہے, تو وہ یقینی طور پہ حج مقبول ہے یا حج مبرور ہے. تو یہ حج مبرور در حقیقت ہے کیا, اور کس حج کو ہم حج مبرور سمجھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. حج مبرور لفظ بر سے بنا ہے, صحیح, جس کا معنی اس احسان اور اطاعت کے ہیں کہ جس کے ذریعے انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کا قرب حاصل کرتا ہے. صحیح. اور حدیث پاک میں آتا ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, حضور نے فرمایا حج مبرور وہ ہے کہ جس کی جزا میں اللہ کریم جنت عطا فرماتا ہے. اچھا, حج مقبول کے بدلے میں دنیاوی نعمتیں, آسائشیں اور دیگر بہت ساری چیزیں تو مل رہی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ گناہوں کی بخشش کے ساتھ ساتھ جنت جیسی عظیم نعمت بھی مل رہی ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اور اس بات کو یاد رکھیں کہ حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی, انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے فتح الباری, اس کی شرح میں آپ نے بہت ساری تعریفات اور بہت سے علماء نے حج مبرور کی مختلف تعریفات بیان کی ہیں. صحیح, قرآن و حدیث کی روشنی میں یا اپنی توجیحات کے تحت؟ مختلف علماء نے احادیث کی روشنی میں ہی وہ تعریفات بیان کی ہیں. تو حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حج مبرور وہ ہے کہ جس میں انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لیے حج کرتا ہے, نام و نمود اور ریاکاری سے بچتا ہے, اپنی شہرت اور وابہ مقصود نہ ہو کہ حاجی بن گئے حاجی صاحب, بلکہ اللہ کی رضا کے لیے وہ حج کرتا ہے. اسی طرح ایک تعریف یہ بھی ذکر کی کہ جس حج کے بعد انسان مرتے دم تک گناہ سے بچا رہے. اللہ اکبر, یہ ایک نشانی ہے. بالکل, یعنی کہ یہ ایک نشانی ہے کہ وہ سمجھے کہ اس کا حج مقبول ہوا ہے یا نہیں. بالکل, کہ وہ مرتے دم تک گناہ سے بچا رہے اور کوئی بھی ایسا عمل نہ کرے جو حج کو برباد کر دے, حج کی نیکیوں کو ضائع کر دے. اور ساتھ ہی ساتھ علماء نے یہ بھی لکھا کہ وہ ان تمام شرائط و ارکان کو ادا کرے جو شریعت مطہرہ نے حج کے سلسلے میں طلب فرمایا. صحیح, دوران حج حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کا وہ قول مجھے یاد آ گیا. آپ فرماتے ہیں کہ حج مبرور یہ ہے کہ انسان اس حج کے بعد مرتے دم تک گناہ کی طرف اور دنیا کی طرف رغبت نہ کرے, صحیح, بلکہ وہ ان امور کی طرف رغبت کرے کہ جو اللہ جل وعلا کی رضا کا باعث ہوں. اور اسی چیز کو اگر ہم غور کریں تو ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے کہ میرا حج کیسے مقبول ہو. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کا وہ پیارا قول بھی مجھے یاد آ رہا ہے. آپ نے حج مقبول کی کئی علامتیں ذکر کی ہیں, ان میں سے ایک علامت یہ ذکر کی ہے کہ اس حج کے سفر میں اسے جتنی بھی مصیبتیں آئیں, بدنی ہو مالی ہو, وہ ان کو خوش دلی سے قبول کرے. اسی طرح وہ حج جب کر رہا ہے تو وہ گناہ سے بچ جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہ سے بچے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور علامت یہ ذکر کی, یہ جو پریشانی والا یعنی اس کو جتنی بھی یعنی حج کے سفر میں
جسمانی طور پر یا مالی طور پر کوئی نقصان پہنچا تو وہ یہ نہ ہو کہ جھنجھلا جائے، پریشان ہو جائے، بلکہ رب کی بارگاہ میں خوش دلی سے اسے قبول کرے کہ یہ رب کی راہ میں نکلا ہوں، بڑی مشقتیں آ رہی ہیں تو یقیناً ہر مشقت کے بدلے میں اسے ثواب ملے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ بڑی پیاری بات انہوں نے حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ فرمائی کہ وہ پوری زندگی بری صحبت اختیار نہ کرے۔ اللہ اکبر، ہمیشہ اس حج کرنے کے بعد بری صحبت سے بچ جائے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، تو حج مبرور کو ہی حج مقبول کہتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا وہ پیارا فرمان، حضور نے فرمایا من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے حج کیا اور کوئی فسق و فجور والے کام نہیں کیے، کوئی گناہ والے کام نہیں کیے، تو حضور نے فرمایا اس حج کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ایسے حاجی لوٹتا ہے کہ جیسے اس دن اس کی ولادت باسعادت، سبحان اللہ، جیسے اس دن اس کی ولادت ہوئی ہے، گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے، گناہوں سے ایسا پاک ہو۔ تو یہ حج مبرور کی علامت یہ حدیث کے ذریعے بھی ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ جس حج کے بعد وہ گناہ کی طرف رغبت نہ کرے بلکہ امور آخرت کی طرف رغبت کرنے والا ہو جائے۔ یہ سب سے بنیادی نقطہ، سب سے بنیادی کلیہ، اور وہ ایک پریشانیوں کا ذکر بھی کہ اشفاق صاحب آپ سے، چونکہ سماجی طور پر بھی اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل ویڈیوز بھی اس طرح سے دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ وہ جو خیمے لگائے جا رہے ہیں وہ اس قدر عالی شان خیمے لگائے جا رہے ہیں کہ وہ کسی کمرے کا، عالی شان ہوٹل کے کسی کمرے کا گمان ہوتا ہے، اور اس میں جبکہ علامہ صاحب نے بھی، ہم پہلے سے بھی ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہاں واقعتاً، بلکہ علامہ صاحب یہ بھی ٹھیک ہے نا کہ اس حال میں وہاں جانا چاہیے کہ جیسے تم مجنوں لگو، بے حال لگو۔ کعبے کی تو مطلب جانے کی شرطوں میں سے ایک شرط ایسی بھی ہے، ٹھیک آداب میں سے، تو یہ جو جانے سے پہلے اس کی اس قدر پہلے سے پلاننگ کر لی جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ حد تک تو انسان وہ ضروری بھی ہے، لیکن اس میں جو تجاوز کیا جا رہا ہے تو یہ کیوں، وجہ کیا ہے؟ معاشرے میں ایسی کیا چیز، کون سی سوچ در آئی ہے کہ جس کے باعث یہ اس قدر آسائش حج میں بھی ڈھونڈی جا رہی ہے؟ صحیح یا غلط کی ہم بات نہیں کر رہے، وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج ایک فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم، اور ہر صاحب حیثیت آدمی پر فرض۔ پہلے ہمارے سے پہلے ہمارے بزرگ خال کو حج پہ جاتا تھا، سچی بات یہ، اور اس وقت تو ہم نے بڑا اہتمام دیکھا، جب جاتے تھے پورا محلہ اسٹیشن تک چھوڑنے جایا کرتا تھا، لیکن اس میں ریاکاری اور بناوٹ یہ نہیں تھا، اخلاص تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہے، اب تو لوگ چپکے سے چلے جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہی ہونا چاہیے۔ جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آپ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جا رہے ہو، تو جتنا سادگی سے آپ جا سکو اور وہاں جا کے مین مقصد حل کرو، وہ عبادت ہے، تو اس کے مطابق زندگی کو آسان کر دیا گیا ہے کہ آپ جائیے اور جا کے وہاں پہ عبادت کیجیے۔ باقی اب دنیا داری کے معاملات ہیں، جہاں اور بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں، وہاں یہ بھی ہونے شروع ہو گیا کہ بھئی دکھاوا بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہ دکھاوے کی چیزیں نہیں ہیں، قربانی ہے، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اس کے دکھاوا کرنے سے ہمارے جو اعمال ہے اس میں کمی واقع ہوتی ہے، جو ثواب کا ایک اہتمام حالی کیا اگر اللہ میاں نے رکھا ہے، اس میں کمی واقع ہوتی ہے ریاکاری کی وجہ سے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جن مقاصد کے لیے جا رہے ہیں ان مقاصد کے حصول کے لیے اپنی کوششیں کریں، یہی مین مقصد ہے، اور دکھاوے کو بہت دور رکھ دیں، بہت قریب۔ اور یہ جو جانے سے پہلے ہی آسائشوں کا حصول ہے، اس آسائشوں کا حصول یقینی بنایا جا رہا ہے، اس کے شرعی تقاضے کیا وہ تو میں علامہ صاحب سے پوچھوں گا۔ سماجی طور پہ ایسا کیوں ہے کہ ہم وہاں جانے کے لیے بھی اس قدر آسائشیں ڈھونڈ رہے ہیں؟ حالانکہ اگر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی بہت زیادہ مشقت ہی اٹھا کر اس فریضے کی ادائیگی کی جائے، جس طرح سے نارمل ہے وہ ویسے بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں، وہ ہو گیا، آسائشیں اللہ میں دی ہیں، آپ کو پیسہ دے دیا، سہولتیں دے دی ہیں، تو میرا خیال لوگ اس کو فائدہ اٹھاتے ہیں، اس قدر ہونا نہیں چاہیے۔ 1 لاکھ ریال ایک دن کا کرایہ، یہ تک سننے میں آ رہا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں نا، پھر وہی بات، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے نا جتنا میں نے دیا ہے اس کے اپنے حساب سے خرچ کریں، منع تو نہیں کیا۔ اسراف اپنی جگہ پر غلط ہے، لیکن میانہ روی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جب اللہ نے آپ کو عطا کیا، دیا ہے، تو آپ نے اس کے دیے میں سے آپ نے خرچ کرنا ہے، نیت اسراف کی نہ ہو۔ آسائشیں تو اب
وہاں کے لوگوں کے لیے بہت قریب کر دی گئی ہیں. مطلب وہ پھر آدمی کا دل کرتا ہے, سچی بات یہ, میں کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں اس کا. اور یہ اسی لیے اگر یہ دکھاوا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج والی بات نہیں. لیکن اگر آپ دکھاوے کے لیے آ کے بتانا ہے کہ میں وہاں بیٹھا تھا اور وہاں سے جا کے سب کچھ کیا میں نے اور 1 لاکھ کمرے کا کرایا تھا, تو وہ پھر ریاکاری میں آ جاتا ہے, یا بناوٹ میں آ جاتا ہے, یا شو میں آ جاتا ہے. تو یہ ہونا نہیں چاہیے. ایک انگریزی کی کہاوت ہے نا کہ گڈ ٹائم کریٹس ویک مین, تو یہی ہوتا ہے, ویک مین کریٹس بیڈ ٹائم, بیڈ ٹائم کریٹس اسٹرانگ مین, اسٹرانگ مین کریٹس گڈ ٹائم. تو یہ ایک مجھے لگتا ہے ایک تسلسل ہے, ایک سرکل ہے جو چلا. علامہ صاحب آداب حج جاننا چاہوں گا. دیکھیں ہم نے یہ چیز سن رکھی ہے کہ اگر مکے شہر میں ایسے داخل ہو کہ تمہارا چہرہ گرد آلود ہو, تمہارے بال جو ہے وہ گرد میں اٹے ہوئے ہوں, یہ ہم نے سن رکھا ہے. لیکن فی زمانہ تو یہ پاسبل نہیں, چونکہ ایک نارمل سے نارمل انسان بھی, عام انسان بھی اگر حج کے لیے جا رہا ہے تو وہ فلائٹ کے ذریعے ہی جاتا ہے, پھر وہاں سے ایئر کنڈیشن بسز ہی ہوتی ہیں. تو آداب حج آج کے زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہیں, نہ صرف جانے سے پہلے اور دوران حج بھی حج کے آداب کیسے ہونے چاہیے؟ آداب حج میں سب سے اہم چیز یہ کہ جیسے ہی وہ حدود حرم میں داخل ہو تو وہ اپنی نظروں کو جھکا لے, انتہائی ادب کے ساتھ خشوع و خضوع لانے کی کوشش کرے. اور جیسے ہی خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے, تو آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو اس وقت جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. تو انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور اپنے گناہوں کی معافی رب کی بارگاہ میں مانگے. اچھا, یہ پہلی نظر جو ہے, یہ جو پہلی مرتبہ جا رہا ہے ان کے لیے کہ بس زندگی میں جو پہلی نظر پڑی ہے, یا جب بھی حج و عمرے کی غرض سے جا رہا ہے؟ جب بھی آپ حج و عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑ رہی ہے تو انشاءاللہ رب کی رحمت سے امید ہے کہ اس وقت آپ جو بھی دعا مانگیں گے قبول ہوگی. لیکن جب خانہ کعبہ پہ نظر پڑ گئی تو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگے رب کی بارگاہ میں. سابقہ زندگی میں جو گناہ ہوئے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں گڑ گڑا کے, اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ رب نے اتنی بڑی سعادت عطا کی ہے کہ حدود حرم میں خانہ کعبہ جسے ہم ٹی وی کے اسکرین پہ دیکھا کرتے تھے, آج اس مقدس در پہ حاضر ہیں, تو وہاں انتہائی خشوع و خضوع کو سامنے رکھا جائے. یہ نہیں ہے کہ وہاں ہم سیلفی لینے لگ جائیں, کال کر کے بتا رہے ہیں بھائی جلدی سے دیکھیں میں یہاں پہ کھڑا ہوں. تو یہ آداب کے خلاف ہے. خاص طور پہ جب آپ پہلی بار حج کر رہے ہیں تو یہ سیلفی اور ان چیزوں کی طرف نہ جائیں. ہاں دوسری بار حج کر رہے ہیں تو آپ نے تصاویر وغیرہ لے لیں, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن پہلی بار جا رہے ہیں تو ادب کا مقام یہ ہے کہ آپ سیلفی وغیرہ کی طرف نہ جائیں, گڑ گڑا کے رب کی بارگاہ میں معافی مانگے. وہ ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ کے بارے میں اسے پتہ لگا کہ یہ خانہ کعبہ بالکل قریب ہے, وہ بالکل دیوانہ ہو گئی اور گڑ گڑا کے رونے لگی. اس نے پوچھا کہ کہاں ہے خانہ کعبہ؟ این بیت ربی, میرے رب کا گھر کہاں ہے؟ اور رب یہ جو خانہ کعبہ کو جو گھر کہتے ہیں یا مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں, علماء نے لکھا اس لیے کہتے ہیں کہ لأن الرحمات والبرکات تنزل فیہا, کیونکہ خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی, اسی لیے اللہ کا گھر کہتے ہیں. ورنہ اللہ رب العزت تو گھر سے پاک ہے, جگہ سے پاک ہے, وہ کسی بھی جگہ کا یہ محتاج صفات نہیں. اللہ سے منسوب ہیں تو اس لیے اسے گھر کہا جا رہا ہے. تو وہ خاص رحمتیں نازل ہو رہی ہیں تبھی اسے اللہ کا گھر کہتے ہیں. اب وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کا گھر کہاں ہے؟ اب جیسے ہی وہ خانہ کعبہ کی دیوار سے لپٹی ہے اور رو رو کے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے, اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی. اب آپ دیکھیں خشوع و خضوع کا یہ عالم ہونا چاہیے کہ آپ سیلفی لینے کے بجائے وہاں رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا مانگے, رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان یہاں کرنا چاہیے. یہ ہے آداب بارگاہ ہے خانہ کعبہ کہ آپ جب وہاں حاضر ہو تو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ تسبیح و تحلیل کرتے رہیں, درود شریف کی کثرت کرتے رہیں, وہاں غیبت نہ کریں, وہاں حاجیوں کے بارے میں دوسروں کی غیبت نہ کریں, بلکہ وہاں زیادہ تر وقت تسبیح و تحلیل میں گزاریں. اور یہ جو مطلب نئے زمانے کے خرافات ہیں, یہ موبائل استعمال کرنا حد سے زیادہ, تصاویر لینا حد سے زیادہ, اور پھر موبائل میں کسی سے بات کرنا, وہاں پہنچ کر بھی کسی سے بات کرنا, یہ نئے زمانے کی خرافات ہیں. اس کے مطلب جائز تو ہو سکتا ہے, شاید جائز تو ہو, امکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ سیلفی اور ان چیزوں سے بچیں. ایک ہوتا ہے فتویٰ اور ایک ہوتا ہے تقویٰ. ایک واقعہ بھی ہے نا وہ بارش والا کہ پانی لگ جاتا ہے, تو وہ اس جانب بھی ہم آئیں گے, نعت رسول مقبول بھی پروگرام میں شامل کریں گے. میں اپیل بھی آپ تک پہنچانا چاہوں گا خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی, اور آپ جانتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایسا ادراج سے یہ سروسز آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے.
اور اگر آپ گائے میں اس سال ایک حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 16,000 روپے، اگر آپ پوری گائے کرنا چاہتے ہیں تو 1,12,000 روپے، اگر آپ ایک بکرا کرنا چاہتے ہیں تو 28,000 روپے، آپ ایک سے زیادہ حصہ لینا چاہتے ہیں تو وہ 16,000 کی ملٹیپلیکیشن میں آپ یہ حصے لے سکتے ہیں. اور دنیا بھر میں کہیں پر بھی آپ موجود ہوں، بکنگ کا طریقہ بہت آسان ہے. آپ ہماری ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں www.kgn، اور باقی ویب سائٹ بھی اسکرین پر لکھی ہے. آپ چاہیں تو ٹیلی فون کے ذریعے ہمارے نمائندوں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی قربانی بک کر سکتے ہیں. ویزا اور ماسٹر کارڈ بھی ایکسیپٹیبل ہے. IBN نمبرز موجود ہیں، بینک اکاؤنٹ نمبر موجود ہے، بینکرز چیک، بینک ڈرافٹ یا اور بھی رقم منتقلی کے جو بھی ذرائع ہیں، آپ اسے استعمال کرتے ہوئے یہ رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں اور اپنی قربانی بک کر سکتے ہیں. یہ قربانی پاکستان میں کراچی، پاک پتن، کوٹری اور دیگر علاقوں میں ادا کی جائے گی اور پھر اس کا گوشت مستحقین تک تقسیم کیا جائے گا، پہنچایا جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو قربانی کے جانور ہیں وہ ہمارے اپنے فارم ہاؤسز پر تیار کیے جاتے ہیں. چونکہ جانوروں کے حوالے سے یہ حکم بھی ہے کہ جانور تمہارا خوبصورت ہونا چاہیے، جانور تمہارا فربا ہونا چاہیے، کیونکہ رب تعالیٰ کے پاس نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ وہ جانور پہنچتا ہے، نہ اس کی کوئی دوسری چیز پہنچتی ہے. جو چیز رب تعالیٰ تک پہنچتی ہے وہ یقیناً ہماری نیتیں ہی ہیں، ہماری نیتوں کا اخلاص ہی ہے جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرے اس سے پہلے رب تعالیٰ اس کی جزا عطا کرتا ہے، اس کو قبولیت کا درجہ عطا کرتا ہے. تو خوبصورت جانور ہو، KGN اس بات کا بھی خیال رکھتا ہے. اور سارا سال یہ جانور ہمارے فارم ہاؤسز پر ہمارے نمائندوں کی زیر نگرانی، جو کہ ٹرینڈ پروفیشنل اسٹاف ہے، وہ اسے تیار کرتے ہیں. وقت پر ویکسینیشن کی جاتی ہے، ان کے خوراک کا خیال رکھا جاتا ہے، پینے کا پانی ان کے لیے بہترین پینے کا پانی مہیا کیا جاتا ہے تاکہ جانوروں کو بھی کوئی بیماری ہو اس سے محفوظ رکھا جا سکے. اور جب قربانی کا وقت آتا ہے تو یہ جانور اپنی بہترین صحت کی حالت میں موجود ہوتے ہیں. اسکرین پر فوٹیجز بھی چل رہی ہیں کہ فارم ہاؤسز کے ہمارے کہ جہاں پر یہ جانور سارا سال پالے جاتے ہیں اور جب بقرعید کا موقع آتا ہے تو یہ جانور قربان کیے جاتے ہیں. آپ بھی ان جانوروں میں سے کسی بھی جانور میں اپنا حصہ لینا چاہیں تو تفصیلات میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں. یہاں پر ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پروگرام میں شامل کریں گے اور وقار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے. وقار بھائی سے گزارش کریں گے کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں. فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت گئے، فرشتے جس کے زائر گئے مدینے میں وہ تربت گئے. یہ وہ تربت گئے جس کو عرش اعظم پر فضیلت گئے. بھلا دشت مدینہ سے چمن کو کوئی نسبت گئے، مدینے کی فضا رشک بہارے باغ جنت گئے. مدینہ گر سلامت گئے تو پھر سب کچھ سلامت گئے. مدینہ گر سلامت گئے تو پھر سب کچھ سلامت گئے. خدا رکھے مدینے کو اسی کا دم غنیمت گئے. خدا رکھے مدینے کو اسی کا دم غنیمت گئے. مدینہ ایسا گلشن گئے جو ہر گلشن کی زینت گئے. مدینہ ایسا گلشن گئے جو ہر گلشن کی زینت گئے. بہارے باغ جنت بھی، بہارے باغ جنت بھی، بہارے باغ جنت بھی مدینے کی بدولت گئے. مدینہ چھوڑ کر سیرے جنا کی کیا ضرورت ہے. مدینہ چھوڑ کر سیرے جنا کی کیا ضرورت ہے. یہ جنت سے بھی بہتر گئے، یہ جنت سے بھی بہتر گئے. یہ جیتے جیتی جنت ہے.
زمین میں وہ محمد گئے، وہ احمد آسمانوں میں، زمین میں وہ محمد گئے، وہ احمد آسمانوں میں، یہاں بھی ان کا چرچا ہے، وہاں بھی ان کی مدحت ہے، یہاں بھی ان کی چلتی ہے، وہاں بھی ان کی چلتی ہے، مدینہ راجدھانی ہے، دو عالم پر حکومت گئے، الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دینا، جہاں رحمت برستی ہے، جہاں رحمت ہی رحمت ہے، غضب ہی کر دیا اختر مدینے سے چلے آئے، غضب ہی کر دیا اختر مدینے سے چلے آئے، یہ وہ جنت ہے جس کی عرش والوں کو بھی حاجت ہے، یہ وہ جنت ہے جس کی عرش والوں کو بھی حاجت ہے، مدینہ چھوڑ کر اختر بھلا کیوں جائے جنت کو، یہ جنت کیا ہر ایک نعمت مدینے کی بدولت ہے، فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، اور وہ شعر جو آپ نے پڑھا نا، مدینہ راجدھانی ہے دو عالم پر حکومت ہے، کیا خوبصورت شعر ہے جناب، کیا کہنا، بہت عمدہ کلام ماشاءاللہ۔ ناظرین KGN کے حوالے سے ہم اپیل آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ چاہیں اگر تو ہم آپ کا نام بھی اسکرین پر لیتے ہیں، اور اگر بہت سے دوست کالز کر رہے ہیں، اور ہم اس لیے ہی اسکرین پر نام لے دیتے ہیں تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی حوصلہ ملے، انہیں بھی تحریک ملے، ترغیب ملے کہ وہ بھی آگے بڑھیں، اور یہ بڑا مستحسن قدم ہوتا ہے یقینی طور پر کہ آپ کے نیک عمل سے کسی دوسرے کو بھی نیک عمل کی توفیق مل جائے۔ تو ہمارے دوست کال کر رہے ہیں، ہمارے ساتھی کال کر رہے ہیں پاکستان سے بھی اور بیرون ممالک سے بھی کالز آ رہی ہیں، آن لائن بکنگ بھی ہو رہی ہے۔ بشرا بی بی ہیں، انہوں نے ابھی 3 حصے بک کروائے ہیں اپنے مرحومین کے نام پر، چودھری روشن علی، شمیم اختر ان کے والدین ہیں، اور ان کے شوہر ہارٹ پیشنٹ ہے، اس کے حوالے سے بھی دعا کے لیے کہا ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ رب تعالیٰ ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ آسان فرمائے۔ یہ بڑا اچھا ذریعہ ہے کہ ان کی جانب سے قربانی ادا کی جائے گی، اور درجنوں مستحقین تک ان کے حصے میں سے گوشت پہنچایا جائے گا، اور اس سے جتنے بھی لوگ استفادہ حاصل کریں گے یقیناً ان کے دل سے بھی یہ دعا نکلے گی، اور وہ یقیناً جو معصومین کی دعا ہوتی ہے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اور وہ یقیناً وہ لوگ کسی مقصد کے تحت یہ نہیں کریں گے، کسی مفاد کے تحت نہیں کریں گے، یہ دعا ان کے دل سے، ان کے بچوں کے دل سے جو ہے وہ بے لوث، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بے لوث دعا نکلے گی، تو انشاءاللہ وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ ہم ایک دفعہ پھر آپ سے یہ اپیل کریں گے، آپ دنیا بھر میں جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ KGN کی وساطت سے اپنی قربانی بک کروا سکتے ہیں۔ ہم مفتی صاحب سے بھی، علامہ صاحب سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ یہ مزید دوست بھی ان کے نام بھی آ جائیں، تو ایک مشترکہ طور پہ پروگرام کے درمیان میں یا آخر میں ہم انشاءاللہ یہ دعا بھی ایک مشترکہ طور پہ کرواتے ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، واپس آتے ہیں۔ قربانی ہے یہ رب کے لیے،